Assalamu alaikum dear students. This is your Pak Studies lecture number 3, and we will discuss about the Urdu-Hindi controversy, which is the topic of your first chapter, Ideological Basis of Pakistan. In today's topic, we will discuss about the Urdu-Hindi controversy. We will discuss about why the Hindus launched a movement against Urdu and they demanded the replacement of Urdu with Hindi. 1867 में हिंदू ने एक तहरीक चलाई. उस तहरीक का मकसद था, उस तहरीक का जो सबसे बड़ा एक यानी उनका जो मुतालबा था वो ये था कि हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए. उससे पहले in 1837 Urdu and English were declared as the official language of Hindustan. चूँकि अंग्रेज़ों का कानून था, अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी, लिहाजा उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ उर्दू को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया. लेकिन ये बात हिंदुओं को सख्त नापसंद थी. वो चाहते थे कि हिंदी प्रोमोट हो, और हिंदी प्रोमोट करने के लिए उन्होंने 1867 में बाकायदा तहरीक चलाई ताकि उर्दू को रिप्लेस किया जाए विद हिंदी और हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए. लेकिन मुसलमानों के लिए ये बात नाकाबिल कबूल थी. क्यों? अगर हम देखें तो हिंदी और उर्दू बोलने में तकरीबन एक जैसी ज़ुबान है. यानी हिंदी और उर्दू में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है बोलने में. जिस तरह इंडियन उर्दू बोलते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि वो बिल्कुल हमारी तरह उर्दू बोलते हैं. यानी बहुत कम ऐसे अल्फाज हैं जो कि उर्दू के अल्फाज नहीं होंगे. बाकी तमाम जो उनकी बोली है वो बिल्कुल उर्दू से मिलती जुलती है. यानी कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है. तो फिर क्यों उन्होंने ये मुतालबा किया कि हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए? एक्चुअली जो सबसे बड़ा एक मसला था वो था स्क्रिप्ट का, जिसे हम डायलेक्ट भी कहते हैं. स्क्रिप्ट यानी रस्मुल ख़त. इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ज़ुबान को किस अंदाज से लिखते हैं. हर ज़ुबान का अलग एक स्क्रिप्ट होता है, उनकी बोली अलग होती है और उन ज़ुबानों की स्क्रिप्ट जो है वो अलग होती है. ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो ज़ुबान हम बोलते हैं उसी ज़ुबान की जो है वो स्क्रिप्ट भी हो. बहरहाल उर्दू की अगर हम बात करते हैं, उर्दू हम बोलते हैं, ठीक है ना, उर्दू हम पढ़ते हैं, लेकिन जो उर्दू लिखते हैं उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है. मुख्तलिफ का मतलब ये है कि उर्दू को हम अरबी रस्मुल ख़त में लिखते हैं, यानी अरबी स्क्रिप्ट में लिखते हैं. और वाहिद यही बात है, यही वजह है कि हिंदू ने जो है उर्दू के ख़िलाफ़ बाकायदा तहरीक शुरू की. हिंदू के मुताबिक उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़ुबान थी. हालांकि मुसलमानों की ये ज़ुबान अगर मुसलमानों से हम जोड़ते हैं तो ये उनका ये जो दावा है वो गलत भी है. इसलिए कि अगर हम उर्दू की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो उर्दू को हम लश्करी ज़ुबान कहते हैं. और लश्करी ज़ुबान क्यों कहते हैं? जब यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत बन गई, ठीक है ना, तो उसके बाद मुसलमानों ने दुनिया भर से लोगों को अपनी आर्मी में, अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिया. अब उस आर्मी में जितने भी लोग थे उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ हिस्सों से था, मुख्तलिफ़ ममालिक से था. लिहाजा उनके दरमियान कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं था. लिहाजा वो लोग आपस में जो कम्युनिकेशन करते थे उस कम्युनिकेशन से एक नई ज़ुबान जो है वो डेवलप हो गई और उस ज़ुबान का नाम लश्करी ज़ुबान या उर्दू ज़ुबान बाद में पड़ गया. इसके मुख्तलिफ़ नाम जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन तब्दील होते रहे, यहाँ तक कि इसका नाम हिंदी भी पड़ा था. ठीक है ना. तो लिहाजा
اس کے مختلف جو ہیں وہ نام پڑھتے رہے، اور آخر کار اتنا یہ نام جو ہے یہ اردو اتنی اس نے ترقی کر لی کہ یہ باقاعدہ مسلمانوں کی زبان جو ہے وہ کہلانے لگی، یعنی اس زبان کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جانے لگا۔ تو ہندو کا خیال تھا کہ چونکہ یہ مسلمان ہیں اور ان کی زبان اردو ہے، یہ ایک مسلمانوں کی زبان ہے، لہٰذا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اینڈ دے ڈیمانڈیڈ دا ریپلیسمنٹ آف اردو ود ہندی۔ چلو کوئی بات نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہندی اور اردو بولنے میں ایک جیسی زبان ہے، تو اگر وہ ہندی کو سرکاری زبان بنانا چاہتے ہیں، اگر ہندو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندی کو سرکاری زبان بنایا جائے تو کوئی بات نہیں، مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں، لیکن مسلمانوں نے بھی وہ مطالبہ جو ہیں وہ ماننے سے انکار کر دیا، اور مسلمانوں کے پاس اس انکار کی ایک ٹھوس وجہ موجود تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ہندی صرف یعنی صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے، یعنی اس کو لکھنے کا جو طریقہ کار ہے جسے ہم اسکرپٹ کہتے ہیں وہ اردو سے کافی مختلف ہے، یعنی اردو رسم الخط سے یا کہہ دیں کہ عربی رسم الخط سے کافی مختلف ہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ دیکھیں ذرا ہندی جس طرح لکھتے ہیں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے جاپانیز یا چائنیز لینگویج جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، یعنی ہم جیسے مسلمانوں کو اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو اردو بولنے اور لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوں، ان کو ہندی کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ہندی کس طرح لکھتے ہیں، لہٰذا مسلمان یہ تو ایکسیپٹ کر لیتے، یعنی بولنے کی حد تک تو ہندی کو ایکسیپٹ کر لیتے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ جہاں تک بولی کا تعلق ہے تو اردو اور ہندی میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اس لیے جو ہے اس مطالبے کو، ہندو کے اس مطالبے کو جو ہے وہ نامنظور کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ لکھنے کا تھا، یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ ہم اس زبان کو ہم جو ہے وہ پڑھ تو لیں گے، لیکن لکھنا ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ زبان اس کی رسم الخط جو ہیں وہ سنسکرت میں تھی، اور سنسکرت مسلمانوں کی زبان نہیں تھی، لہٰذا مسلمانوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ میں نے ڈسکس کیا کہ جو ہے وہ رسم الخط کا تھا، فارسی زبان بھی مسلمانوں کی زبان ہے، عربی زبان، یہ دونوں زبانوں کی آمیزش، اور بھی کئی ایسی زبانیں ہیں جن کی آمیزش سے جو ہیں وہ اردو زبان وجود میں آئی ہے۔ اب ہندو کو یہ بات اس لیے ناپسند تھی کیونکہ اردو کو عربی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا، اور اسی بات کا جو ہے ان کو یوں کہہ لے کہ اعتراض تھا کہ یہ عربی جو ہیں وہ قرآن کی زبان ہے، لہٰذا یہی بات ہندوؤں کو ناپسند تھی، اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ ونس اگین آئی ریپیٹ مائی ورڈز، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ بولنے کی حد تک اگر ہم ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دیتے ہیں تو اٹس اوکے، نو پرابلم، کیونکہ اردو اور ہندی بولنے میں بالکل ایک جیسی ہیں، لیکن لکھنے میں اور اسکرپٹ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہندی جو زبان جو ہیں وہ سنسکرت رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور سنسکرت جو رسم الخط ہیں سنسکرت وہ بالکل وہ جاپانیز زبان جس طرح لکھتے ہیں یا وہ چائنیز لینگویج جس طرح لکھتے ہیں بالکل اسی طرح اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ ایک رسم الخط ہیں، لیکن اردو کا جو رسم الخط ہیں وہ عربی رسم الخط ہیں۔ بس یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے جو ہے وہ اس مطالبے کو، ہندو کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی بٹوین دا ڈفرینس آف ہندوز اینڈ دا مسلمس، اور یہی ایک مین پوائنٹ تھا کہ اس کے بعد سر سید احمد خان جو کہ ہی واز ان فیور آف ہندی مسلم یونٹی، لیکن اس کنٹروورسی کے بعد، اس مومنٹ کے بعد which was launched by Hindus against Urdu،
سر سید بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر آج ایک زبان کو لے کر یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جا کر اور بھی بہت سارے مسائل اس طرح آئیں گے کہ یہ آپس میں لڑیں گے. لہٰذا اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے. اینڈ فرام دس پوائنٹ آف ویو یہی سے ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. اس لیے ہم سر سید احمد خان کو ٹو نیشن تھیوری کا فاؤنڈر بھی کہتے ہیں. بہرحال سر سید احمد خان نے یہ کھل کر یہ اس بات کا اظہار کر دیا کہ اب ہندو اور مسلمان جو ہیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یعنی دو مختلف اقوام ہیں. ایک اردو زبان کو لے کر اگر وہ لوگ آپس میں لڑ سکتے ہیں تو آگے جا کر اور بھی ایسے کئی سارے مسائل آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں. لہٰذا ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد جو ہیں وہیں سے پڑ گئی. تو ہندو کا یہ مطالبہ بالکل ناقابل قبول تھا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے سنسکرت زبان میں لکھنا یہ ایک ناممکن سی بات تھی، جبکہ اردو ایک ایسی زبان تھی. اردو اور فارسی، دیکھیں اردو جو ہے اس میں فارسی کی بھی آمیزش تھی، اور فارسی جو تھی وہ صدیوں سے مسلمانوں کی جو ہے وہ سرکاری زبان رہی تھی. لہٰذا ہندوؤں کے لیے اردو کو سمجھنا اور اردو کو لکھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف مسلمانوں سے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے اور اردو سے اپنے نفرت کے اظہار کے لیے انہوں نے یہ تحریک چلائی جسے ہم اردو ہندی کنٹروورسی کا نام دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم دوسرا ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.